اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ معزز حاضرین ناظرین، حضرت عثمان امیر المومنین کی یوم شہادت کے حوالے سے آج کچھ گفتگو ہم ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام میں داخل ہیں جن کے متعلق سورہ توبہ میں ذکر ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار، اسلام کی طرف سبقت کرنے والے مہاجروں میں حضرت عثمان کا پہلا نمبر ہے، کیونکہ غالباً چھٹے آدمی ہیں مکہ مکرمہ میں جنہوں نے اسلام کو قبول فرمایا کہ مہاجر اور انصار جو سبقت کرنے والے ہیں، تیسرا گروپ جو ان صحابہ کرام کی اتباع کرنے والا ہے، ان کے لیے سب سے پہلی خوشخبری یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ صحابہ کرام اور ان کی اتباع کرنے والے لوگ یہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہیں اور راضی ہیں۔ دوسری خوشخبری ان کے لیے یہ ہے کہ اعد لهم جنات تجری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، پہلے سے تیار ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں مہاجرین اور انصار اور ان کی اتباع کرنے والے لوگ ان جنات میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی عظیم کامیابی ہے۔ الحمدللہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ امت پر واضح ہے یہ کون لوگ تھے، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، اس اتباع میں اہل سنت والجماعت کا نام بھی آتا ہے۔ واحد جماعت ہے، جماعت اہل سنت، جو دعویٰ کر سکتی ہے اس اختلاف کے دور میں کہ ہم اس میں آیت کریمہ کے مصداق ہیں اور ہم نے مہاجرین اور انصار کی اتباع کی ہے، اور ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے خوش ہیں اور جنات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں۔ دوسرے فرقوں کے لوگ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک فرقہ تو وہ ہے جو صحابہ کرام کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ صحابی بھی نہیں مانتا، اور عداوت میں صحابہ کرام کا نام بھی نہیں لیتا۔ وہ فرقہ تو یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ ہم صحابہ کرام کی اتباع کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ تو یہ ہے
کہ صحابہ کرام راہ راست پر نہیں تھے، انہوں نے قرآن مجید کے جمع کرنے میں خیانت کی، اور کبھی اس قسم کی آیات جو صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی ہیں انہوں نے اپنی محافل میں نہیں پڑھی، اور نہ ان پر کوئی بیان دیا، نہ کوئی تقریریں کی اس نے۔ اور ایک اور فرقہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت کمزور ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ تقریریں کرتا ہے یا انداز گستاخانہ ہوتا ہے، وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم صحابہ کرام کے متبع ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو رویہ تھا اور طریقہ تھا، عشق کی حد تک، محبت کی حد تک وہ ان لوگوں میں نہیں پایا جاتا۔ تو بالآخر یہ کہنا پڑے گا کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ سچے عاشق رسول بھی ہیں، اور اتباع کرنے والے صحابہ کرام کی یہی لوگ ہیں۔ لہٰذا اس آیت کریمہ جو سورۃ توبہ میں نازل ہوئی ہے، اس کا تیسرا فرقہ، اس کے اندر یہ سارے لوگ داخل ہیں۔ السابقون الاولون میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہیں، ان کی اتباع بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ اس حوالے سے آپ کی فضائل میں حضرت طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہے، دوست ہے، اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو ہجرتین ہیں۔ سب سے پہلی ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف فرمائی، اور پھر واپس آئے تو دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے عقد میں یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں عقد کے نکاح کے ساتھ عطا فرمائیں، اس لیے آپ کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے۔ حضور کی بیٹی نور ہے، اور دو نور کے شوہر ہو گئے، تو اس حوالے سے آپ کا لقب ذی النورین استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان نے جنت 2 دفعہ خریدی، اور آپ کو جنت کی 2 دفعہ بشارت ملی، تو اس لیے ذو بشارتین بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ پہلی بشارت بیر روما کے خرید کے وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو پانی کی تنگی تھی، میٹھا پانی نہیں مل رہا تھا، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جو شخص میٹھے پانی کا انتظام کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ بیر روما ایک یہودی آدمی کا کنواں تھا جو میٹھے پانی کا تھا، وہ اسے فروخت کرتا تھا۔ حضرت عثمان نے خریدا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو وقف کر دیا۔ ایک دفعہ جنت اس طرح آپ نے خرید فرمائی، اور دوسری دفعہ جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی اور مسجد نبوی نماز پڑھنے والوں کے لیے تنگ ہونے لگی،
مسجد نبوی کے سامنے ایک زمین غیر مسلم کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس زمین کے ٹکڑا خرید کر کے مسجد میں شامل کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس سلسلے میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ زمین کا ٹکڑا حصہ میں خرید کر مسجد نبوی کے اندر شامل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے وہ حصہ مسجد میں شامل کیا، تو اس لیے یہ دوسری بشارت کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے حقدار بنے۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک جیش الاسرہ کے لیے چندہ فرما رہے تھے اور لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے، تو اس چندے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے اوپر 100 اونٹ ہے، بِأَعْلَاسِهَا وَأَقْطَابِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اعلاس اور اقطاب پالانوں کے ساتھ، سامان کے ساتھ 100 اونٹ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہدیہ کرتا ہوں، آپ قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ لوگوں سے کہا کہ چندہ دو، یہ غزوہ تبوک بہت مشکل غزوہ تھا۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے اوپر 200 اونٹ بمائے اعلاس و اقطاب واجب ہے اور میں اللہ کے راستے میں 200 اونٹ اور دوں گا، تو 300 اونٹ ہو گئے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چندے کی اپیل فرمائی، تو پھر حضرت عثمان اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ، 300 اور اونٹ میں اللہ کے راستے میں اس غزوہ کے لیے ہدیہ کرتا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی قبول فرمایا۔ اس کے بعد پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دلائی، تو حضرت عثمان گھر پہنچے اور گھر میں جا کر دیناروں کی ایک تھیلی اٹھا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ کر رکھ دی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تقریر فرما رہے تھے۔ جب 1000 دینار حضور کی جھولی میں آ کر حضرت عثمان نے ڈال دیے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور سے چمکنے لگا اور خوشی سے چمکنے لگا، اور ان پیسوں کو، دیناروں کو اپنے ہاتھوں سے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ سے پہلے ہاتھ میں پھیرتے تھے، گھماتے تھے اور کہتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان اس کے بعد جو بھی تم عمل کرے گا تجھے کوئی نقصان نہیں دے گا، تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اتنا خوش کیا ہے کہ آپ تیری نجات کے لیے یہ اتنا بہت زیادہ کافی ہو چکا ہے۔ فضائل میں حضرت عثمان غنی سخی آدمی تھے اور سخاوت کے بے شمار واقعات آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع کرنے کی، آپ کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔